اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ذی قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 رمضان المبارک اور لیلۃ القدر کا موقع ہے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے لیلۃ القدر کی حقیقت۔ سامعین ذی وقار، لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ یہ رات بہت ہی قدر و قیمت، قدر و منزلت اور خیر و برکت کے حامل ہے، جسے قرآن کریم نے 1000 راتوں سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ جمہور علماء امت کا موقف یہ ہے کہ لیلۃ القدر امت محمدیہ کے لیے خاص انعام ہے، جو اس سے قبل کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی۔ حدیث مبارکہ سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لوہب لامتی لیلۃ القدر ولم یعطها من کان قبلکم، کہ بلا شبہ اللہ تعالی نے لیلۃ القدر میں میری امت ہی کو عطا کی ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کو اس سے سرفراز نہیں کیا گیا۔ کیونکہ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ہے، لہٰذا اسے رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کے ذوق و شوق کو بام کمال تک پہنچانے کے لیے لیلۃ القدر کو مخفی رکھا گیا ہے۔ اگرچہ یہ رات عوام الناس کی نظروں سے تو پوشیدہ ہے، تاہم یہ بعید نہیں کہ خواص اس رات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ بارگاہ عزتی میں مستقل اور مسلسل حاضری اور زہد و تقوی اور حضوری کا شرف پانے والے لوگ اس رات کی برکتوں سے محروم نہیں رہ سکتے۔ ان کی نظر میں تو وہ ہر رات قابل قدر ہے جس میں مخلوق اور خالق کے درمیان ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو جائے۔ سامعین ذی قدر، یوں تو لیلۃ القدر کی فضیلت اور برکتوں کے حوالے سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر ہم یہاں پہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کو لیلۃ مبارکۃ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید کے نزول مبارک کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کو بھی لیلۃ القدر کی رات ہی کو نازل کیا گیا تھا۔ سورہ قدر میں اللہ رب العزت نے اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر،
کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی آخری 7 طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں باقی رہنے والی راتوں میں سے 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کیا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح اسی تسلسل میں ایک بہت ہی لطیف حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے یعنی نماز پڑھے، اس کو پالے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یعنی جو شخص اس رات میں قیام کا اہتمام کرتا ہے اور لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیرات و برکات سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس حدیث کو امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے یا بیٹھے بندے پر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سلام بھیجتے ہیں۔ جب ان کی عید ہوتی ہے یعنی عید الفطر کا دن، تو اللہ ان بندوں سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے؟ وہ عرض کرتے ہیں، الہی اس کی اجرت یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، میرے بندے اور بندیوں نے میرا وہ فریضہ پورا کر دیا جو ان پر تھا۔ پھر وہ دعا میں دستے طلب دراز کرتے ہوئے نکل پڑے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت، اپنے جلال، اپنے کرم، اپنی بلندی اور رفعت مکانی کی قسم، میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر اپنے بندوں سے فرماتا ہے لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ فرمایا پھر یہ لوگ بخشے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔